اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحش وانتم تبصرون اور لوط علیہ السلام کی قوم سے اذ قال لقومه اور لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے کیا تم لے آتے ہو فاحش بے حیائی کرتے ہو وانتم تبصرون جبکہ تم جانتے ہو انکم لتأتون الرجال شہوة من دون الناس اور تم دوڑتے ہو انکم کیا تم لاتاتون لے آتے ہو مردوں کو آتے ہو مرد شہوتاً شہوت کے ساتھ من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم ایک بے سمجھ قوم ہو۔ اب یہاں پہ صالح علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ ایک بار پھر سے دہرایا جا رہا ہے کہ جو ان کے قوم میں بے حیائی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فما کانا جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا پھر نہیں تھا جواب ان کے قوم کے پاس مگر وہ کہنے لگے ان قالوا اخرجوا کہ جو تم کہتے ہو نکال دو آل لوط من قریتکم کہ آل لوط کو اس شہر سے نکال دو، تو ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ انہم اناس یتطہرون کہ یہ لوگ بڑے سترے سمجھتے ہیں خود کو، یہ لوگ بڑے سترے ہیں، ہماری بستی میں مت رہو، ہمیں روک ٹوک نہ کرو۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ پھر ہم نے نجات دے دی اس کو واہلہ اور اس کے گھر والوں کو الا امرأتہ مگر کہ ایک عورت قدرناہا من الغابرین کہ قدر تھا مقرر تھا اس کے لیے من الغابرین اور وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا اور ہم نے ان پہ برسایا برسانا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذِرِينَ پھر کیا ہی برا تھا جو برسایا گیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ تو کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور سلامتی ہے علی عبادہ الذین اصطفیٰ اور بندوں پر الذین اصطفیٰ جن کو چن لیا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون اللہ بہتر ہے اس سے جو وہ شریک کر ٹھہراتے ہیں۔ اور اس میں بعد کا جو آیت ہے کہ کہہ دو تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی قوم کو چن لیا ہے کہ یکلخت آپ کے اور آپ کی قوم پہ عذاب نہیں آئے گا، اس بات کے لیے چن لیا ہے، اور جس سے کوئی وہ لوگ شریک ٹھہراتے اللہ اس سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ امن خلق السماوات والارض اور کون ہے بھلا جس نے خلقت کی زمین و آسمان کی، وانزل لکم من السماء ماء اور کون ہے جو تمہارے لیے زمین سے پانی برساتا ہے، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ اور کون ہے جو اگاتا ہے باغوں میں ذات بہجہ رونق والے، ما کان لہم ان تنبتوا شجرہا اور تمہارا یہ کام نہیں، تمہارے لیے نہیں ہے کہ تم ایک درخت بھی اگا پاتے ہے نا۔ اگر انسان اس بارے میں سوچے کہ پہلا دانہ اگر نہ ملتا اس کو تو وہ کبھی کھیتی کر پاتا کہ یہ کہاں سے آئے، یہ شجر یہ حجر یہ ہر چیزیں کہاں سے آئی۔ الہ مع اللہ کہ کوئی الہی ہے اللہ کے ساتھ، بل ہم قوم یعدلون بلکہ تم قوم ہو یعدلون راہ سے مڑنے والے۔ امن جعل الارض قرارا اور بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین میں ٹھکانہ قرار ٹھہرایا زمین میں، وجعل خلالہا انہارا اور اس کے بیچ میں دریا بہائی نہریں بہائی، وجعل لہا رواسیا اور اس کے اوپر ٹھہرائے بوجھ، وجعل بین البحرین حاجرا اور بنایا دو دریاؤں کے بیچ میں پردہ۔ الہ مع اللہ کہ کوئی الہی ہے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ ام یجیب المضر اذا دعاہ اور جب وہ اور کون ہے بھلا جو جواب دیتا ہے جب تم اضطرار میں ہوتے ہو، اذا دعاہ ویکشف السوء اور کون ہے جو جب پکارا جاتا ہے اس کو تو وہ دور کرتا ہے برائی کو، ویجعلکم خلفاء الارض اور جس نے مخلف کیا خلیفہ بنایا زمین میں، الہ مع اللہ کہ کوئی الہی ہے اس اللہ کے ساتھ، قلیلا ما تذکرون اور بہت تھوڑے ہیں جو اس پہ دھیان کرتے ہیں۔ اور دیکھو اس میں کیا بات آئی نا کہ اللہ ہی ہے جب جواب دیتا ہے جب انسان اضطرار میں ہو۔ اب اضطرار کی کیفیت کیا ہے کہ جب انسان مجبور ہو جائے ضرورت سے اور ہر طریقے سے مایوس ہو جائے، وہ کیفیت کو کہتے ہیں اضطرار۔ تو اللہ کا کیا وعدہ ہے نا کہ جب بندہ اضطرار میں ہو، جب بہت اس کے اوپر
ہر طریقے سے وہ مایوس ہو جائے، ہر طریقے سے اس کا سب کچھ سب طریقے سے اس کا یا بے یار و مددگار ہو جائے، بے سہارا ہو جائے، اور وہ خالص اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی فریاد رسی ضرور کرتا ہے۔ اور اضطرار کی کیفیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، ہے نا؟ کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ میں تیری رحمت کی پوری طریقے سے امید رکھتا ہوں، اور مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر، اور میرے تمام کاموں کو اچھا کر دے، اور تو ہی نہیں ہے کوئی سوائے تیرے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے کہ یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے ایک پل کے لیے، پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے حوالے نہ کر، اور آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجئے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہے نا؟ اللہم رحمتک ارجی فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اور اس میں کیا ہے نا کہ اس میں یہ دعا کا وعدہ ہے نا کہ جو اضطرار کی کیفیت میں خلوص، ایک تو وعدہ ہے کہ خلوص ہونا چاہیے، پورے طریقے سے اس کا دھیان ہٹ گیا، اب صرف اللہ ہی پر اس کو بھروسہ ہے، پوری طرح توکل ہے، اور اب اگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ اس کا نعم البدل کچھ نہ کچھ دے دے گا، یا تو پھر اس کے اخلاص میں کمی ہو، اپنا اخلاص چیک کر لے۔ تو یہ دو باتیں نا، یہ بہت پیاری دعا ہے کہ انسان جب بے چین ہے، بے قرار ہے، اس کو ہر طریقے کا سہارا، اس کو لگ رہا ہے کہ چھوٹ گیا ہے، دل بہت بے چین ہے، تو یہ بہت پیاری دعا ہے اپنے نفس پہ قابو کے لیے بھی، اور اپنے اضطرار، اپنی بے چینیوں کو دور کرنے کے لیے بھی۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور کون ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے اندھیروں میں، جنگل میں اور دریا میں؟ من یرسل ریاح بشرم، اور کون ہے جو بھیجتا ہے خوشخبری، ہوائے خوشخبری لانے والی، بین یدا رحمتہ، اس کی رحمت کے سامنے، الہ مع اللہ، کہ کوئی الہی اللہ کے ساتھ، تعالی اللہ عما یشرکون، اور وہ اس بات سے بہت برتر ہے جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو۔ امن یبدأ خلقہ، اور وہی ہے جس نے نئے سرے سے پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اس کو دہرائے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور وہی ہے جو رزق دیتا ہے زمین سے اور آسمان سے، الہ مع اللہ، کہ کوئی الہی اللہ کے ساتھ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقون، تو کہہ دو کہ کوئی سند لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ یہ دعا